اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا بڑی خوبصورت ہے اگر بندہ اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کر لے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اگر بندہ اتنی حقیقت مان لے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور یہ خوبصورتی مزید نکھر سکتی ہے اگر بندہ غلطی پہ جھک جانا، مٹ جانا، معافی مانگ لینا، ایکسکیوز کر لینا اپنی عادت بنا لے۔ اور یہ حسن دوبالا ہو سکتا ہے اگر دوسرا بندہ غلطی کر بیٹھے تو اسے بندہ معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھے۔ میں آج کی ملاقات میں کوشش کروں گا کہ اس وقت دنیا جس ملک میں، جس خطے میں دیکھیں، مسائل کا شکار ہے۔ مسائل بعد کے ہیں، مسائل کا حل پہلے بنایا گیا ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ نے پہلے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، ساری ضروریات زندگی بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر انسان کو یہاں بھیجا ہے۔ یوں سمجھیے کہ مسائل بعد کے ہیں، وسائل پہلے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مسائل ہیں وہ بذات خود اتنے بڑے نہیں جتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہم مسئلے کا صحیح وسیلہ، طریقہ وہ نہیں جانتے۔ دوبارہ سنیے، مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ نے وسائل مسائل سے پہلے پیدا کیے۔ یہ مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ مثلا پیاس لگی ہو اور بچہ چھوٹا ہو، بول نہ سکتا ہو، بتا نہ سکتا ہو، اب کیا بنے گا اس کا؟ وہ چیخے گا، تڑپے گا، روئے گا، بلبلائے گا، چلائے گا۔ ہم بہت کچھ سوچیں گے جب تک ہمارا ذہن اللہ اس میں نہ ڈال دے تو بچے کی پیاس کیسے بجھے گی؟ وہ تکلیف میں رہے گا، ہم جو مرضی دیتے رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک بچہ بڑا نڈھال، برا حال، چھوٹا تھا، ابتدائی مہینوں میں تھا، فیڈ کرتا، تو ڈاکٹر حضرات نے پانی سے منع کیا ہوا تھا۔ والد صاحب کے پاس لے کے آئے تو اس کی حالت دیکھ کے پہلا سوال ہی والد صاحب نے یہ پوچھا کہ بچے کو پانی دیا؟ انہیں یہ پانی نہیں دینا، ڈاکٹر صاحب نے روکا ہوا ہے، اسے کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے پانی نہیں ٹچ کروانا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ گھر سے پانی لے کے آؤ، میں لے کے آیا، اس بچے کو پلایا تو بچہ جیسے کھل نہیں جاتا، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا، لیکن کوئی کمی تھی جو اندر محسوس ہو رہی تھی، مسئلہ تھا، اس کا حل نکل آیا تو اللہ نے اس کو سکون دے دیا۔ میرے اپنے بیٹے کی پرابلم، ڈبل نمونیا کا اٹیک ہوا، یہ کرونا سے پہلے 1 سال، اور 1 مہینے تک اس بچے نے ہوش نہیں کی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایکسپائر ہو جائے گا، بڑے بڑے ہیوی شکر لگا کے بھی اس کے اندر سے بلغم نہیں نکل رہی تھی، سانس نہیں آ رہی۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ جمعے والے دن میری مسجد کے انتظامیہ میں ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے
بیٹے کا حال پوچھا تو میں نے بتایا. کہنے لگے کہ اچھا میں ہاسپٹل آؤں گا. بچوں کے ڈاکٹر ہیں. آئے, ملے تو صورتحال یہ تھی کہ ہم اس کو کچھ بھی ٹھنڈا نہیں دے پا رہے تھے, موسم بھی کچھ ایسا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسے کریں, اس کو جتنی ہیوی اینٹی بائیوٹک جا چکی ہے, اب یہ بیماری سے زیادہ کہیں گرمی پیاس کی شدت سے مدہوش پڑا ہے. پانی منگوایا گیا, 1.5 لیٹر بوتل یہ جتنی بھی ہے اس بچے نے تقریباً ساری پی لی. ہوش کر کے بیٹھ گیا. پوچھا کہ کیا کھانا ہے آپ نے, تو اس نے پہلی بات ہی یہ کی, میں نے آئس کریم کھانی ہے. ہاسپٹل کا عملہ اجازت نہیں دے رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ منگواؤ اس کو, 2 جتنی کہتا ہے کھلاؤ. آپ یقین کریں ہم نے اسے آئس کریم دی تو الحمدللہ اس دن سے بچہ جس کی ہم امید ختم کر بیٹھے تھے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کچھ اور سمجھ رہی ہے لیکن اندر کے معاملے کچھ اور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسائل بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے, اللہ کسی کی سمجھ میں ڈال دیتا ہے, بات پہنچ جاتی ہے. تو دین کے مسائل بھی ایسے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل آسمان سے اللہ نے نہیں اتارا. پرابلم اتنی ہے کہ کبھی وہ خبر ہم تک پہنچتی نہیں. میں اس کی ایک مثال دیکھتا ہوں. میں 1456 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی ہوئی بات اگر بیان کروں نا تو علاقے کے کافی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار مولوی صاحب نے نہ کوئی پروفیسر صاحب نے نیا مسئلہ کر دیا. حالانکہ مجھے تو اس کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ کتنی پرانی ہے. جہاں سے میں نے بات لی ہے سند کے ساتھ اٹھائی ہے, جو متن لیا ہے وہ 1456 سال پرانا ہے. میں 1456 کیوں کہہ رہا ہوں, ہجرت کیے ہوئے 1443 سال ہو گئے. 13 سال آپ مکے میں بھی رہے ہیں نبوت کے ساتھ, تو 43 اور 13, تو یہ 1456 سال پرانا مسئلہ ہو اور اس کا حل رب نے مکے میں اور مدینے میں اتار دیا, بیان کر دیا, اور ہمارا ایمان بھی ہو کہ دین مکمل ہے, اور یہ یقین بھی ہو کہ آپ حجۃ الوداع میں 1-2 گواہیاں نہیں 1.25 لاکھ صحابہ کی گواہی لگوا کے اللہ کو انگلی کھڑی کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے دین مکمل جو آپ نے دیا تھا کر دیا ہے, اور اللہ آیت اتار دے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین مکمل ہے. ہمارے گھر میں اگر مستری کام کر رہا ہو, ایک ٹائل بھی ادھوری رہ جائے اور وہ کہے مکمل ہے, تو ہم کہتے ہیں بھئی مکمل نہیں ہوا, رہتا ہے. قاری صاحب قرآن مجید پڑھاتے ہوئے سورہ کوثر صرف چھوڑ دیں اور پیچھے حافظ کھڑے ہوں اور بعد میں کہیں قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے, تو کوئی نہ کوئی کہے گا قاری صاحب سورہ کوثر نہیں پڑھی تھی, ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائیاں والا اس کا کوئی سائی نہ ہو؟ ہر پنڈ کا نمبردار ہوتا ہے, ہر علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے, ایم پی ایم این اے ہوتا ہے, سرکاری دفاتر ہوتے ہیں, یونین کونسلز ہوتی ہیں, بھی والی وارث ہوتے ہیں. دین کا کوئی والی وارث ہے. آپ کے اور میرے ذاتی چھوٹے چھوٹے کلیشز ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں, دوسرا غلط ہے, میں جنتی ہوں, دوسرا جہنمی ہے. یہ جو ہماری ایک ضد بن گئی ہے نا, انا بن گئی ہے کہ میں نہیں جیتنا ہے, تو بھائیو یہ سائیڈ پہ رکھ کے دلیل کو جتایا کریں, انشاءاللہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. میں نے آج تک اللہ کا شکر ہے زندگی میں ایک اصول بنایا ہے, میرے سامنے میرا جتنا مرضی بڑے لیول کا کوئی دشمن بیٹھا ہو, میں اسے اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا. اگر اس کے پاس دلیل ہے تو وہ مضبوط ہے.
میرے پاس نہیں ہے تو میں کمزور ہوں. اگر میرے پاس ہے دلیل تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اس کو گھٹیا نہیں سمجھتا. کیوں؟ آج نہیں کل سمجھ آ جائے گی, کل نہیں پرسوں آ جائے گی. اور یہاں سے اٹھ کے وہ جاتے ہوئے اپنا ذہن بدل لے اور میں اس کے بارے میں ذہن بنا بیٹھوں کہ یہ متکبر ہے, یہ برا ہے, یہ غلط ہے, اور وہ جاتے ہوئے اللہ سے ایک دفعہ کہہ دے استغفر اللہ, اور گھر جاتے ہوئے رب اس کو بخش کے اس کو منیبین میں اپنے قریبیوں میں کر لے اور میرا ذہن اس کے بارے میں غلط ہو, تو میرا کیا بچا. اس لیے آج کی ملاقات میں صرف چھوٹے چھوٹے کچھ مسئلے رکھنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں, اور اس مسئلے کا حل 1450-56 سال پہلے فائنل کر کے طے کر کے دیا جا چکا تھا. آج جمعرات ہے, ایسے ہی میں یہی سے آغاز کرتا ہوں. میرے بر صغیر میں مشہور ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں, اور ہمارا فقیر بھی گلی میں آواز لگاتا ہے تو جمعرات بری برات یہ لفظ بولتا ہے. اب دو موقف بڑے واضح ہیں یہاں پہ. ایک موقف ہے کہ روحیں آتی, دوسرا موقف بڑا کلیئر کٹ ہے کہ نہیں آتی, ڈھونگ ہے. یہ میری عرض سنیے, روحوں کے آنے کا کوئی دن خاص نہیں. یہ پورا ہفتہ, پورا مہینہ, پورا سال, 360 دن, 65 دن, 66 دن جتنے بھی بنے, ہر دن کے, ہر رات کے, ہر پل میں کسی بھی وقت روح آتی ہے. کون کہتا ہے کہ نہیں آتی؟ جب بھی ماں کے پیٹ میں کسی بھی بچے کی مدت 4 ماہ پوری ہو جاتی ہے, 120 دن, حدیث کے لفظ ہیں میرے نہیں ہیں, 1456 سال پہلے جو وحی اتری تھی اس نے بتایا, ماں کے پیٹ میں جب بچے کی مدت 120 دن پوری ہو جائے, اللہ فوری فرشتے کو بھیجتے ہیں. اس جسم کے اندر, اس ڈھانچے کے اندر, اس بت کے اندر, اس وجود کے اندر, اس بدن کے اندر روح کا کرنٹ دے کے سپلائی جاری کر دی جاتی ہے. اب 7 بر اعظموں میں, 249 ملکوں میں, کسی بھی صوبے کے, کسی بھی شہر کے, کسی بھی محلے اور ٹاؤن کے, کسی بازار اور گلی کے, کسی گھر کے اندر کوئی ماں, اس کو اللہ نے گود ہری کی ہے, بچے سے نوازا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جو ہی اس کی عمر 120 دن ہونی ہے, روح نے آنا ہے, روح آئی ہے. کون کہتا ہے روحیں نہیں آتی؟ لیکن جو پراپر ہے وہ بتائیے. کسی بھی پل, ہمیں نہیں علم, رب کو پتا ہے. ہر دن, ہر رات, کوئی پابندی نہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, روحوں نے آنا ہے. الستو بربکم کے وعدے لیے جا چکے ہیں. یہ حقیقت ہے. پیدا ہونے والی ہر روح جسے وجود میں ڈالنا ہے وہ آتی ہے. لیکن اگلی گزارش, جس روح کی مدت پوری ہو جائے اس دنیا میں آ کے, بھلے ایک دن, بھلے ماں کے پیٹ میں, بھلے پیدا ہونے کے 2 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال بعد, 150 سال بعد, 950 یا 1000 سال بعد بھی جس روح کو وجود سے نکال لیا گیا, اس کی 2 جگہ ہیں. اگر اچھی ہے تو وہ علیین میں بھیجی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی روحوں کو علیین عطا فرمائے. اور ہم جنازے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کی روح کو علیین میں جگہ عطا فرما. سورہ مطففین میں آپ پڑھتے ہیں. تو جسے علیین میں بھیج دیا گیا, ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے اس کے قدم میں ڈال دی جائیں, علیین کی صرف ایک خوشبو کا حلہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی نعمتیں مل کر, اسے آنے کی ضرورت ہی نہیں, اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو دیہاتوں میں تھے, شہر آ گئے, 40 سال ہو گئے, واپس لوٹے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں یار واپس نہیں جے جاندے, کہندے لوڑ ہی نہیں ہو. ایتھے رب نے نواز ہی نہ چھڈیا ہے, مستقل پتے ہم نے بدل لی ہے. میں خود بیٹھا ہوں,
89 سے میں فیصل آباد آیا ہوں، میں صحرا کا ایک صحرائی ہوں، تھر کا تھاری ہوں، چٹان کا ایک چولی ہوں، ریتلے علاقوں کا رہنے والا ہوں. اب مجھے کوئی کہے کہ جا کے وہاں ڈیرے لگا، کیا خیال ہے؟ جن کے سیٹ اپ چلے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ نے علیین نام ہی ایسا اعلیٰ رکھا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جو مجرم ہے، برا ہے، غلط ہے، سزا یافتہ ہے، رب کا باغی ہے، اس کی روح کو تحت الثرا کے نیچے رب نے جہنم کی ساری وادیوں کے نیچے سجین میں جگہ دینی ہے. دنیا کی بدترین کوئی بھی قید خانہ لے لیں، کالے پانی رنگون کے برما کے مشہور ہے، لیکن سجین سے بدترین کائنات کی جیل کوئی نہیں. جو وہاں چلا گیا اسے کسی نے آنے نہیں دینا. تو میرے بھائیوں، جھگڑے پھٹے کیسے؟ روحیں آتی ہیں جو وجود میں ڈالنی ہوتی، جو وجود میں ڈالنی ہوتی ہیں، جو زندگی دینی ہوتی ہے، وہ ڈیلی آتی ہیں. ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے 120 دن پورے ہو گئے ہیں، لے جاؤ، آ رہی ہے. اور جن کو لے کے جانا ہے وہ جا رہی ہیں. جو چلی گئی ہیں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. اگر ماننا ہی نہیں تو سورہ مطففین حفظ کیوں کی ہے؟ بچوں کو کروائی کیوں ہے؟ قاری صاحب کو پڑھائی کیوں ہے؟ مصلی پہ سنائی کیوں ہے؟ تراویح میں رکھی کیوں ہے؟ قرآن میں رہنے کیوں دی ہے؟ اگر اس کو دل میں، دماغ میں، عمل میں جگہ ہی نہیں دینی اور ساری زندگی لڑتے ہی رہنا ہے. پاجی گھر چ ٹوتھ پیسٹ بھی پئی ہوئے، برش بھی ہوئے، دند پھر میلے ہون تو منہ چ بو آتی رہے، کہدا مزہ ہے؟ بھوک لگی ہو، روٹی پڑی ہو، پھر نہیں کھائیں. پیاس لگی ہو، پانی پڑا ہو، پھر نہیں پئیں. کی خیال ہے؟ یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا ہمارا؟ میرا تو حل ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے. باقی رہ گیا کہ روح ہوتی کیا ہے. قرآن نے سیدھا سیدھا صاف جواب دے دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ پوچھتے ہیں کہ روح کی ماہیت، کیفیت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا سیکرٹ ہے، میں اپنا سیکرٹ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا، مرضی ہے میری. میں نے فرشتوں کو بھی جسٹ اتنا کہا ہے، لے جاؤ، ڈالو، لے آؤ، یا علیین میں چھوڑ دو یا سجین میں جیل میں دے دو، بس. باقی ہے کیا وہ میں جانوں؟ میرا کام جانا ہے. سائنس کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2001 سے تو بیچاری لگی ہوئی ہے. جتنے مردے نہیں بلکہ میں اس کو کہوں یہ جو قومے میں گئے ہوئے ہمارے مریض لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنا ہوش نہیں رہتا لیکن سانس چل رہی ہوتی ہے. آئیے الائڈ میں دیکھیے کتنے پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایسے لوگوں کو لے کے شیشے کے تابوتوں اور باکسز میں بند کر کے فورینسک کیمرے لگا کے جو ہلکی سی حرکت کو بھی نوٹ کرتے ہیں، یہ چیک کرتے رہے کہ ہم دیکھیں. قرآن کو جھٹلائیں گے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا سیکرٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہم بتاتے ہیں کون آتا ہے، کیا لیتا ہے، کیسے لے کے چلتا ہے، کس میں لپیٹتا ہے، کون سی چیز جاتی ہے، کدھر کو جاتی ہے، کدھر کو اڑتی ہے، اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے. یہ تو چیک کریں. 2001 اور آج 2022 ہے. ناکام ہو کے تابوت، ان کے اندر ساری سہولتیں، سارے کیمرے، 360 اینگل سے ہر حرکت نوٹ کرنے کی کوشش کے باوجود کچھ بھی نوٹ نہیں کر پائے کہ کون آیا تھا اور روح کون لے گیا ہے. یہ اچھا خاصا سانس لے رہا تھا، قومے میں تھا، اب سانس نہیں لے رہا، یہ مر گیا ہے. مرا کیسے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دو تو ایسے ہی بھٹکتے رہو گے. کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں، سب کی بتانے والی نہیں ہوتی، لہٰذا جانے دو. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چھوٹے بیبی جب نیا بیبی آتا ہے تو آ کے پوچھتے نہیں بابا یہ بیبی کہاں سے آیا ہے، اور ماما یہ بیبی کہاں سے آیا ہے، تو کیا بتاتے ہو؟ کہتے ہیں نا بیٹا یہ سیکرٹ ہے. یا ہم اس کا آلٹرنیٹ کچھ دیتے ہیں کہ بیٹا ماما ہاسپٹل گئی تھی تو وہاں سے لے کے آئی ہے، اور ماما سے پوچھا تو کہا میں چھت پہ گئی تھی تو وہاں فرشتہ ٹوکری میں، پھولوں کی ٹوکری میں بیبی رکھ گیا تھا، میں نے. اب بچہ ساری زندگی چھوٹے ہوتے ہوئے یہی ذہن بناتا رہتا ہے اور اگلے سال کہتا ہے ماما آپ ایک دفعہ پھر چھت پہ جائے نا. بھئی وہ بات بتانے والی نہیں ہے، صیغہ راز ہے. بچے کی ابھی عقل کچی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، پوچھ بھی رہا ہے. جب جوان ہوتا ہے تو نکاح کر کے بابا ماما کہتے نہیں چل پوتے تیرے اس سوال دا جواب ہی جڑا سانو پوچھدا سی.
تو اللہ نے قیامت کے دن اپنے دیدار کروانے ہیں. کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اللہ دکھتا ہے نہیں دکھتا، وہ بھی تیرے رب نے پردہ رکھا ہے، سیرہ راز رکھا ہے. اور جو سیکرٹ ہوتا ہے نا، سرپرائز ہوتا ہے، وہ فوری نہیں کھولنا جاتا. ڈبے میں پتہ نہیں کیا کیا 70 ڈبے بند کر کے ہم پھر سرپرائز دیتے ہیں کہ اس تک پہنچتے ہوئے پتہ چلے. موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے رہے، اللہ انکار کرتے رہے، تجلی ڈلی، طور جلا. کہا اگر سنبھل گئے تو بسم اللہ، نہیں تو تھوڑا ویٹ کر لو، کل قیامت کے دن جنت میں ساری چیزیں دے کے جنتیوں کو کہوں گا کچھ چاہیے. اللہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ ذرا پنڈلی سے اپنے دیدار کا آغاز کروائیں گے. یوم یکشف عن ساق، مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ دیدار کے موقع نصیب کرے. رہی دنیا تو قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے. لا تدرکہ الابصار، یہ تو وہ آنکھ ہے جو ویلڈنگ ہوتی ہوئی ایک اس پوائنٹ کو نہیں دیکھ سکتی کہ جہاں لائٹ نکل رہی ہے. اور بچوں کو کہتے ہیں بیٹا سائیڈ پہ نظر رکھیں، آنکھ خراب ہو جائے گی، زاویہ نگاہ خراب ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گی، عدسہ پرابلم کر جائے گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب رب کہہ رہا ہے تو ہم ضد کر کے کھڑے ہیں، نہیں میں دیکھنا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھ لو. لا تدرکہ الابصار، تو وقت آنے دیجئے، مسئلے حل ہیں. صرف ہم نے پانی میں مدھانی ڈالی ہوئی ہے، اللہ کرے اسے نکالیں، مکھن نہیں نکلے گا. دہی لیجئے، قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، مسائل موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، ائمہ محدثین موجود ہیں. اپنی ضد پہ نہیں ڈٹیے، نئی بات سمجھ آئی چھوڑ دیجئے. مگر دوسرے کو جھوٹا کہہ کے، کذاب کہہ کے، غلط کہہ کے، جہنمی کہہ کے، جب تک ہم اس کو مار نہیں دیتے یا مروا نہیں دیتے، ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. مرنا مرانا مسئلہ ہوتا تو رب اپنے دشمنوں کو سب سے پہلے مارتا. اللہ نے لمبی مہلت ہی ان کو دی تھی، کاش یہ سمجھ جائے. اذهب الى فرعون، کیوں کہا تھا موسیٰ جاؤ فرعون کو ملو؟ وہ نا ذرا تھوڑا سا پانی اس کے دماغ میں زیادہ ہو گیا، طغیانی میں آ گیا، طغا. طوفان ہے اس وقت، بپائے طاقت کا نشہ ہے. وہ کہہ رہا ہے وما رب العالمین، مسئلہ بن گیا اس کے لیے. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا ہوں. بڑا سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا بیچارہ. اللہ نے سمجھا تو لیا پانی کا ایک غوطہ دے کے. سمجھ ہمیں بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. موقع اٹھائیے. روح کا مسئلہ کوئی حل ہوا؟ دوسری بات گزارش کرنا چاہوں گا، چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں اور نہیں سمجھنا چاہ رہے. حالانکہ 1456 سال پہلے مسئلہ حل کر دیا گیا تھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رب کی طرف لوگوں کو کیسے بلانا ہے. مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ. اقبال کہہ گیا، یہ تو تھوڑا عرصے پہلے کہہ کے گیا. میرے مصطفیٰ تو 1400 سال پہلے فران کی چوٹی پہ چڑھ کے پہلا جملہ یہ بولا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. دنیا کو دعوت کس نقطے پہ دینی ہے؟ کس بات پہ بلانا ہے؟ اسمیت پہ، وطن پرستی پہ، ذاتیات پہ، قومی لسانی بنیادوں پہ، علاقے پہ. میں ملت ڈگری کالج میں پڑھاتا تھا تو پنڈ والے منڈے نے ایویں لڑ پینا، اے سدھو پورے دا اسی 8 ਚੱਕਦੇ ਆ. وہ تو پھر کی ہویا؟ نہیں جی ساڈا انہاں نال ویر ہے. کبڈی میں، فٹ بال میں، میچز میں، مختلف چیزوں میں. بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کوئی کہ سائیاں والا اٹھ کے سائیاں والے نال جو ہے وہ ٹکرے لینے لگے. تسی ہے کیوں لائی ہے حمزہ لاؤ، او کہن تسی حمزہ کیوں لایا، سائیاں والا کیوں لکھیا، تسی سائیاں والا لکھو. وہ بھائی اپنی پہچان ہے، اپنی علامت ہے. پہلی قومیں ناقوس بجا کے بلاتی تھی، گھنٹہ بلا کے بجاتی ہیں. کوئی ٹل بجاتے ہیں، کوئی کرن بجاتے ہیں، کوئی سینگ بجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل نہیں کر دیا، خواب دکھایا. جناب زید بن عبد ربی راوی ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے جملے دیے. مکے میں 19، مدینے میں آپ نے 15 سکھائے. اللہ کا شکر ہے دونوں چیزیں حل ہے. مکی اذان کہنا چاہتے ہو، اذان کے 19 کلمات کہیے، اور ساتھ میں آپ اقامت کہیے جیسے 15 کلمات والی ہے، اور اس میں ساتھ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے.
اور اگر آپ مدینے میں ہیں، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اذان دی ہے، 15 جملے ہیں اذان کے، اللہ اکبر 4 مرتبہ، 2 مرتبہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 12، اور اس کے بعد اللہ اکبر 14 اور 15واں جملہ لا الہ الا اللہ۔ اب جب اس کی اقامت ہوئی ہے تو میرے محبوب کے ان دونوں صحابہ نے مدینے میں جو اقامت کہی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ محدثین نے بھی ذکر کیا ہے، فقہا نے بھی ذکر کیا ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر ہم اسی بات پہ ایک دوسرے کو غلط کہہ کے زندگی گزر گئی ہے۔ کیا مکہ غلط ہے، مدینہ غلط ہے؟ مکے والے کہے مدینہ، مدینے والے کہے مکہ غلط ہے۔ وہ بھائی جب مکہ جاتے ہیں تو مدینہ دیکھنے کو دل تڑپتا ہے، اور جب مدینے جاتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے اللہ ایک دفعہ جاندیا جاندیا مکیوں تو لے جا۔ تو یہاں ہم ایسے ہی، میں اپنے شاید ذکر کی تھی یہاں بات، 2 خالو دونوں اللہ نو پیارے ہو گئے نا، بچپن میں مجھے انہوں نے یہی سکھایا تھا، المدینہ چل مدینہ۔ اس نے اتفاق مدینے میں مل گئے، جب جماعت کا ٹائم آیا تو دونوں واش روم چلے گئے، میں بھی پیچھے، قصہ مختصر، مجھے اور مسئلے کرنے ہیں صرف اشارہ۔ تو وہ پوری نماز میں جماعت کے دوران باہر نہیں نکلے، اندر ہی رہے۔ مجھے پریشانی ہوگی، کوئی پرابلم ہوگی یا کھجور کھاوے کی، تو باہر نکلے۔ وہ تو ایتھے کھلوتا، میں کہ جی میں کھڑا سی، تو پریشانی نہ ہوئے رستے سے، اور تو وگ جا ساڈی انہاں پیچھے نہیں ہوندی۔ میں نے کہا خالو مجھے بچہ تھا، پڑھا کے سکھا کے روٹ آپ نے دیا تھا، یہ میرا روٹ ہوتا تھا سلام لینے کا، اور لگاتار ہم ورد کرتے تھے، چلتے تھے، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ۔ جو یہ ورد کرتا ہے اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ کروا کے آپ مجھے مدینہ تک پہنچایا، اور جب مدینے آئے تو آپ اللیٹرین چل لیٹرین، یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اناخ کب ختم ہوگی؟ یہ کیل کب نکلے گا؟ اسی گاجر دا کیل تے کڈ چھڑیا ہے۔ اللہ دی قسم میں ماں نو بیٹھیا، پیور حنفی بریلوی مسلک تھی، میں نے ماں جی کو کہنا میاں گاجر دا کیل کیوں کڈ دے جے وچوں؟ وہ تو سلاد چ بھی چنگا نہیں لگتا، تے پھر کھیر چ بھی چنگا نہیں لگتا، یہ تو بغیر آم کی گٹھلی نکال دیتے ہو اچار میں، وہ تو یہ نہیں وچے دے وچ ایک کاغذ ہوندا خرا، بھئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال لیتے ہو، سر میں سے جوئیں نکال لیتے ہو، آٹے میں سے بال نکال لیتے ہو، اور وہ مسئلے جو اللہ نے آسمان سے حل کروائے، جبریل کو بھیج کے حل کروائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں ایک ایک اذان کے ساتھ حل کروائے۔ عجیب بات ہے بھائی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، اللہ کا شکر ہے، نہ مجھے کسی مسلک نے، نہ کسی مذہب نے، نہ کسی بڑے سے بڑے کھانے پینے والے نے، دلیل جہاں تھی الحمدللہ اس کو لیا ہے۔ میری یہی دعوت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں سب نے مٹی میں جانا ہے، سب نے قبر میں جانا ہے، دلیل کے ساتھ جیو، دلیل پہ مرو، یقین کے ساتھ کہہ تو سکو یہ تیرے محبوب کا میسج تھا، یہ قرآن کا پیغام تھا، اللہ یہ آیت تھی، یہ حدیث تھی، میں کر آیا ہوں، مخلص ہو کے خلوص نیت سے کر کے آیا ہوں، اللہ کچھ غلط ہو گیا تو معاف کرتا ہے۔ ساری رات تہجدیں پڑھ کے صبح کیا کہتے تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات قیام کیا ہے، صبح پھر ہاتھ جوڑے ہوئے، اللہ قیام کر کے بھی اکڑ نہیں کہ میں انہیں نفل پڑھے نا، اللہ کوئی غلطی ہوگی ہے تو وہ معاف کر دینا، جو صحیح ہو گیا قبول کر لیں۔ تو اس لیے اپنا مزاج مکھن بنائیں، لوہا مزاج نہیں، پتھر مزاج نہیں کہ ٹوٹ جائے گا کوئی سیدھا نہیں ہوگا، مکھن کی طرح پگھلنا۔ درمع دلیل ہے سدار، جہاں دلیل جاتی ہے جانے دیجیے۔ چھوٹا سا مسئلہ اور لے لیں، 1400 سال پہلے کا حل ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر کے دین کی محبتوں میں چاہتوں میں کوئی اور آگے نہیں ہے، میرا ایمان ہے۔ اذان ہوتی تھی، میرے محبوب نے کہا تھا جو درود نہیں پڑھتا بخیل ہے، میرا نام آئے درود نہیں پڑھتا بخیل ہے۔ خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان ہو رہی ہے، لوگوں میرے ساتھ کبھی مدینے کا سفر کرو، اللہ لے کے چلے، میں وہ مقام دکھاؤں جہاں پہ کھڑے ہو کے اذان ہوتی تھی،
اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ کے سنتے تھے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی اذان کے اندر 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، آپ نے ایک دفعہ بھی پوری زندگی میں نہیں کہا کہ درود پڑھو۔ لڑنے کو ہم لڑ جاتے ہیں، بلکہ لفظ ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن کو سنو جو وہ بول رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویسے بولو، جواب دو۔ اللہ اکبر کہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہاں درود نہیں آپ نے پڑھایا، کہا ویسے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ کہے تو حی علی الصلاۃ نہیں کہنا۔ جس محبوب نے یہ سکھایا، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہے تو مؤذن بھی درود پڑھے، آپ بھی پڑھیں، بلکہ ایڈوانس پڑھ لیں؟ جیسے ہمارے بزرگ ہیں ایک عالم ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جی ایڈوانس سبحان اللہ دبو میں اگلی گال ٹورا۔ اگر یہ کہہ سکتے تو میرے محبوب نہیں کہہ سکتے تھے کہ پہلے ایڈوانس درود دیجئے ہم اذان پڑھتے ہیں؟ نہیں، میرے مرشد نے، میرے آقا نے، میرے رہبر نے، میرے مکی نے، میرے مدنی نے، میٹھے منٹھار اور مدنی سرکار نے بولا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ویسے کہو، اور جب مؤذن اذان دے لے پھر کیا پڑھنا ہے؟ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ ساری زندگی وسیلے پہ لڑے اور مصطفیٰ کو وسیلہ نہیں مانا۔ یہ بھی میں نے آج مسئلہ انشاءاللہ رکھنا ہے، زبردستی نہیں، سمجھ آ جائے بسم اللہ نہ آئے۔ ساری دنیا تربوز لگا کے بیٹھی ہے، سارے کا بک تو نہیں جاتا۔ تربوز تو اصلی ہوتا ہے، گل بھی جاندے نا، نہیں کوئی قدر کرنے والا نہیں کوئی لے کے جاتا، الگ بات ہے۔ او بھائی مسئلہ 1450 سال پرانا ہے۔ کیا کہا کہ جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرے گا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ وجبت لہ شفاعتی، ہو ہی نہیں سکتا اس نے میرے لیے رب سے وسیلہ مانگا ہو۔ محبوب کہہ رہے ہیں میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ کو۔ ہم ساری زندگی اس چکر میں قوم کو ڈال کے بیٹھے ہیں جی، حضور کے طفیل، حضور کے توسل، اور اللہ نے آپ کو جو وسیلہ بنایا وہ کبھی مانا ہی نہیں۔ سنیے مسئلہ یہی حل ہو جائے۔ اللہ نے بے شمار وسیلے کی قسمیں بنائی ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ منع ہیں، کچھ فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں۔ زندگی میں 5 دنوں میں لگاتار ایک ہفتے میں روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن یہ وسیلہ فرض ہے، ہر پل ضروری ہے کہ رب اور بندے کے درمیان ہدایت کا وسیلہ، رہنمائی کا وسیلہ، طریقت کا وسیلہ، شریعت کا وسیلہ، اسوے قدوے اور رہنمائی کا وسیلہ اور ماڈل نمونے کا وسیلہ، یہ اللہ نے صرف وقت کے نبی کو بنایا ہوتا ہے۔ کسی اور کو مانے رب نمرود بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے، حامان بنا دیتا ہے، قارون بنا دیتا ہے، ابو جہل بنا دیتا ہے، ابو لہب بنا دیتا ہے، عتبہ بنا دیتا ہے، اور جو اس وسیلے کو مانے رب ابو بکر بنا دیتا ہے، فاروق بنا دیتا ہے، عثمان غنی بنا دیتا ہے، حیدر کرار بنا دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے، اس وسیلے کو تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں۔ آئیے اسی وسیلے سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے بڑے وڈیرے میرے سامنے آ جائیں، ددیال، ننیال، سسرال، رشتہ دار، یار بیلی، ہدایت کی جب بات آئے گی، میں اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ اپنے پیغمبر کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ میں نے جو بات لینی ہے ان کے تھرو سے لینی ہے، انہی سے لینی ہے۔ کی خیال ہے؟ کل میرے بچوں نے ضد کی ماں سے کہ ہمارے ساتھ شہر چلو، جا سکتی تھی، اس کے پاس ساری چیزیں تھیں۔ اس نے بولا کہ نہیں، جب تک میرے ATM میرے ساتھ نہیں ہوگا میں نے نہیں جانا۔ بچے ہنس پڑے، ماما یہ کیا؟ کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا شوہر زندہ ہے، موجود ہے، میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گی، میرا مان تران اور ہوتا ہے،
وہ لوگوں ساری دنیا کے بڑے عالم کھڑے ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے میرا مان تران جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک بلند ہو جاتا ہے کہ یہ بات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ساری دنیا غلط بول سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ میرا ایک یقین ہوتا ہے سارے جگ نال پت ٹر جاوے نا، پر جیڑا مان پیو نال ہوندا نا بازار جا کے تے جڈے لاڈ نال وہ کہہ سکتا شاید کسی اور نو بندہ آخ نہیں سکتا، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں۔ تو مصطفیٰ کو وسیلے کی دعا کی ضرورت ہے، آپ کریں گے اذان کے بعد شفاعت آپ کو ملے گی، مسئلہ حل ہے۔ اگلی بات، میرے پہ درود بھیجو، پڑھیے اب درود، ایڈوانس نہیں، جب نام آیا ہے اس وقت بھی نہیں۔ سنت کیا ہے کہ میرے محبوب نے بھی اس وقت درود پڑھا، اہل بیت اطہار نے بھی اس وقت درود پڑھا، میرے نبی کے یار غار نے بھی اس وقت درود پڑھا، میرے نبی کی من مراد فاروق نے بھی اس وقت درود پڑھا، میرے نبی کے دور داماد نے بھی اس وقت درود پڑھا، میرے نبی کے حسنین کریمین کے ابو علی حیدر کرار نے بھی اس وقت درود پڑھا، اذان کے بعد میرے نبی کے سارے یاروں نے درود پڑھا، اذان کے بعد تابعین تبع تابعین نے درود پڑھا، چاروں فقہا نے درود اذان کے بعد پڑھا۔ تیرا میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، جنگ ہی لڑی جا رہے ہیں۔ میں تو نہیں لڑتا، میں نہیں لڑتا۔ ایک بندہ کہندا جی میں پہلے پڑھنا، بھاجی پڑھ لو، سانو کی مسئلہ ہے؟ حساب آپ نے دینا، کتاب آپ نے دینا، لیکن میں ٹیسٹر ضرور لگا لیتا ہوں، تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں۔ میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں، پروفیسر ہیں، اسی مسئلے پہ میرے ساتھ بڑی دیر اڑے رہے، کہندے یار تیری اپنی سوچ ساڈی اپنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، آپ کا دماغ اپنا، میرا اپنا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک پروگرام پہ تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار جاندیا نہ پہلے انہوں نے کہیں کھانا لاؤں، تو جب ہم گئے تو جیسے اڈا شارٹ ہوتا ہے تو گاڑی آتے ہی بس لوگ، عید پہ آپ نے چیک کیا ہوگا، ساری پہ گئے گڈی تو اترتے ہیں جی جلدی آؤ جی، عوام منتشر ہو رہی ہے، سیدھے گئے گفتگو کی۔ دوسرا پروگرام تھا، وہاں چلے گئے جلدی میں، وہاں بھی کھانا نہیں کھایا، ادھر بھی نہیں، اتوں بھی ادھا تیسرے تے کہندے یار تو سروائیو کداں کرنا؟ میں کہا چلو تو صحیح نا، بسم اللہ، روزہ بھی تو رکھ لئی دا، کی ہویا؟ جب تیسرے پہ گئے پروگرام کر کے کھانا، تو میں نے ان کو میسج کر دیا کہ یار ادھا کریا جے، پہلے کھیر تے چاہ رکھیا جے، میرے نہ میٹھے بھائی نے، انہوں نے میٹھا پسند ہے۔ مینوں گھوری جان کہندے یار انہاں نوں کہے کھانا لاؤن، تیجی تھان تے لبن لگا ہے تے وہ بھی تو پہلے چاہ رکھاتی۔ میں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، پیار محبت ہے، انہاں چاہت نال چاہ رکھی ہے، پی لو پہلے۔ کہندا یہ نمبر آخری ہے۔ میں کہا پہلے کی ہے؟ بھوک مارنی ہے۔ میں کہا سونیا، اذان میں میرے نبی نے مدینہ نے 1456 سال پہلے درود بعد میں رکھا تھا، آپ نے ساری زندگی لڑ لڑ کے نمبر پہلے لگوایا، تو جی آج ایک دن چاہ پہلے پی لو گے تو کی ہو گیا؟ بھوک مرن دی بڑی فکر ہے تو سنت انہیں سالاں تو مری جان دی پرواہی کوئی نہیں۔ وہ دن جائے آج کا ہے، سر نہیں اٹھاتا میرا یار، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ بات من کی ہے، من مان جائے نا، یار ہی نہیں مانتا، باقی تو ساری دنیا مان جاندی ہے۔ دلیل کا مسئلہ ہی صرف اتنا ہے۔ بھائی اگلا مسئلہ آئی ہے، ہم نماز میں جانے لگے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے آئیں، اعوذ باللہ پڑھ کے آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے آئیں۔ ہم صرف اللہ اکبر ہی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 1456 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے جو پہلا لاک لگایا ہے نا، اللہ اکبر سے بڑا لاک کوئی نہیں ہے، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ جب رب کو سب سے بڑا مان لیا ہے، پیچھے رہ کی گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر دکان بھی چھوٹی، مکان بھی چھوٹا، کاروبار بھی چھوٹے، بیوی ٹی وی بھی چھوٹی، پھر کھیت کھلیان بھی چھوٹے، پھر یار بیلی بھی چھوٹے، پھر سب بات کے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، بس مست ہو گئے۔ میرے نبی کے یار کو تیر لگ گیا ہے، سنیا نا؟ کیا یار میں نماز نیت لینا پھر میرا اتنے رابطہ ہو جو، پھر مینوں کیڑا پتہ لگنا ہے؟ جب بندہ نشے میں چلا جائے پھر آپ کاٹ دیں، پھر آپ جو کریں۔ تو جنہیں رب کے پیار کا نشہ تھا نا، وہ کمال نشہ تھا، ان کے تیر پھر نمازوں میں نکلتے تھے، اور ہم ہیں مرضی سے۔ تو میرے بھائی اللہ اکبر کا لاک لگ گیا ہے، اس لاک کے لگانے سے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی پہلے نیت کر لیں،
مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے گھر میں. میرے اور آپ کے آقا کا حجرہ اللہ سب کو دکھائے, کمال حجرہ ہے. اس حجرے میں وضو کر کے نکلے ہیں اور آپ اس طرف سے آتے تھے, یوں چلتے. یہ ممبر ہے, محراب ہے. ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. جنتی پیمبر جنت میں چل کے آتے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز, 3 رکعت نماز, 4 رکعت نماز. آپ پیدا ہو کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں, اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ صحت اور ایمان والی عمر دے, آپ دنیا کے سارے مزے دیکھیں. لیکن ایک دفعہ ضرور, پوری زندگی ساری دنیا کی لائبریریاں کھنگال مارنا, مرتے دم تک بھی ایک دلیل مل جائے کہ میرے آقا نے کسی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں کوئی ایسا جملہ عربی زبان میں بولا ہے, سند مل جائے, میں مر بھی جاؤں تو میری قبر کے اوپر چٹ ضرور رکھ دینا کہ پروفیسر دلیل میں لگئی ہوں. میں اللہ کی قسم اگر اس وقت سنتا ہوا نا تو میں اندروں آواز دے کے کہنا مان گیا پہ تو ایمان سے کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں ماننے والا ہوں. دین ضد نہیں سکھاتا, دین میں انا نہیں ہے, انک نہیں ہے. یار ماما نال نہیں ساڈی ضد بنتی تے رب نال تے پیغمبر نال کتھوں؟ پیو نال ضد چنگی نہیں ہوندی. ضدی بچے پیو دم کراؤن ٹر جاندے نے کہ انہوں دم کر دو, ضد بہت کردا. وہ نہیں بنتی ضد یار. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے, انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی. آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. فاتحہ کے اوپر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے 100 مرتبہ پڑھوا لیں, اللہ کی قسم میرے منہ میں انگارے نہیں پڑتے. میرا یار مجھ کو کہتا ہے نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود. وہ بھائی فاتحہ پڑھتا ہوں میں 1456 سال پہلے, جب ہجرت 13 سال کے بعد ہوئی ہے, نماز فرض ہوئی ہے. میرے پیغمبر ہی نے تو فاتحہ دی ہے. آپ نے فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, آپ نے فرضوں میں, آپ نے سنتوں میں, آپ نے نفلوں کی ہر رکعت میں پڑھ کے سنائی ہے. اور آپ کہہ گئے ہیں جن نے نہ پڑھی وہ دی نماز نہیں ہونی. میرے کافی سارے بیلی ہیں, کہہ دیتے ہو جانی ہے. میں کہنا کوئی بات نہیں, رائے ہے, رائے کو عزت دینی چاہیے. لوگ تو ووٹ کو عزت کہتے ہیں نا, دے دو, یہ تو پھر رائے ہے, من ہے نا. لیکن ساری دنیا کے ووٹ ایک طرف, جہاں میرے پیغمبر کا ووٹ آ جائے, پوری دنیا کا ووٹ ایک طرف تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ووٹ ایک طرف تھا, اللہ کی طرف تھا. کون سا ووٹ جیتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. طاقت تو نمرود کے پاس تھی. میں محلے کی طاقتوں کو جانتا ہوں. محلے والے بڑے طاقتور ہوتے ہیں, جوان بڑے جوانی والے ہوتے ہیں, سینے بڑے چوڑے ہوتے ہیں, ڈولے بڑے موٹے ہوتے ہیں, اللہ نے صحت پنڈلیاں دی ہوتی ہیں, بڑے بڑے دبنگ لب و لہجے ہوتے ہیں. میں ماڑا ہوں. آپ بچے سے سن رہے تھے, پوچھا حبشہ والے نے, وہ نال بیلی. اچھا یہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, حبشہ ہے کدھر؟ مکے تو جدہ ہے نا جدھر, بالکل سمندر دے دوجے پاسے اگلے کنارے تے حبشہ جے. سیدھی کشتیاں ڈالی تھی. انہیں سمجھ آ گئی کہ نبی کے یار عموماً ماڑے ہی ہوتے ہیں, تگڑے دوجے پاسے ہوندے نے. پڑھیے یہ کال الملاؤ نامہ پارا پڑھ کے دیکھیے. سردار سردار سردار, یار اس سر دا کی کرنا جڑا رب اگے چکے نا تے مصطفیٰ دے طریقے تے نہ چکے. میں او دا چار پاؤنا جی ایڈا ہی چنگا ہوندا تے پھر لوکاں نے شکر کرو اللہ نے انسان والا سر بنایا, نہیں تے سری پاویاں جو وک جانا سی. لوگوں نے خد زبانہ کٹ کے چیر کے کھا کے تے اوتھے پرے ڈکار دینے سی. دو اللہ نے تیرا سر انسان والا بنایا. سوچ ذرا عقل کے لیے. فاتحہ پڑھی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بھی پڑھتا ہوں. آپ نہیں پڑھنا چاہتے, لڑے تو نہ. یہ تو نہ کہ مردود ہے مر گئے وقت. او بھائی میں جنازے کے اندر پڑھتا ہوں, میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے. میرے نبی کا سگا چچا کہتا ہے 1450 سال پرانی دلیل ہے. آقا کا چاچے دے منڈے نو مان دے جے, اپنے چاچے دے منڈیاں نہ پیار کر دے ہو, کزناں نہ کھیڑ دے ہو. میرے نبی کے ابن عباس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بات کہی ہوئی کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے میں یہ پڑھی ہے. کہتے ہو نہیں جی یہ ساڈے حل نہیں ہے. بھائی کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا؟ فیصل آباد چ کپاہ نہیں ہوندی تو کپڑے نہیں پاؤندے؟ فیصل آباد چ کپاہ تو نہیں نہ اگتی سر جی. وہ جنی کو اگتی وہ تو ساڈیاں میرے خیال سائیں والے کا ہی نہیں پورا ہونا کم. منگوانی پڑتی ہے, لانی پڑتی ہے. سنت مدینے سے آئی ہے یار, لے لے. تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں پڑھی ہے, حرج ہے کوئی؟ پھوڑی پہ بھی تو پڑھنی ہے نا. وہاں میرے آقا نے نہیں پڑھی, میرے آقا نے نہیں پڑھی. میرے پاس بچہ آتا ہے, ٹائم ہے 9 سے 12 بجے کے پیپر کا. 9 تو 9:30 ہو جائے نا, حالات کوئی بن جان, میں کہنا چل پتر بہ جا یار, رستے کوئی مسئلہ بن گیا ہونا, کوئی ٹینشن بن گئی ہونی, گھر چ لائٹ نہیں ہونی, لیٹ اٹھیا ہوئے گا, کوئی سواری نہیں ملی, چل آ جا پتر جلدی جلدی کر لے جڑے رہ گئے نا. وہ گھنٹہ لیٹ بھی آیا تو میں بٹھا لیتا ہوں. تو جب 12 بجے آ کے کہے کہ پیپر دا ٹائم تو 9 تو 12 ہے ہی نہیں سی, 1 بجے سی, تو میں مواحد آدمی ہوں, تو میں تو 1 نو ماننا, 1 بجے میرا شروع کراؤ, کوئی کراؤ. وہ میرے ویرے جنازے تو پڑھن نہیں ڈے, تو بوڑھی تو کہتے ہو پڑھو. ساڈے سوہنیاں نے ٹائم نہیں رکھا, ساڈے کو نہیں لگتا بھائی, اسی نہیں اور بڑیاں دعاواں نے. میرے پیغمبر نے جو بوڑھی جو میت کی تعزیت کے لیے پڑھی, اللہ کا شکر ہے ہمیں آتی ہے, ہم نہیں لڑتے, ہم پڑھتے ہیں. عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم ان للہ ما اخذ ولہ ما آتی وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. مسئلہ حل ہے. تو جیڑا مسئلہ حل ہویا 1400 سال پہلے, مینوں کوئی کہے جی نہیں یہ تمہیں آਉਂدا ہی نہیں, تو میں تے ہاتھ جوڑوں, بھاجی اسی ماڑے بندے, چلو سانوں نہیں آਉਂدا, جان دو. آمین پہ بھی اڑے ہوئے ہیں. مولوی کہے نعرہ مارو تو نعرہ مار دینا ہے, وہ ایک کہے تو آپ 5 مار دے دینا. سونے کہن وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ, جب امام وَلَلضَّالِينَ کہے فَقُولُوا آمین, تم نے آمین کہنی ہے. اسی کہنی چپ, آقا کہیں کہو, اسی کہیے چپ. ووٹ کدھر گیا؟ میرے نانا جی کہتے تھے چپ, دادا جی کہتے تھے, فلاں کہتا ہے چپ, میرے ماموں کہتے ہیں چپ, میرے یار بیلی کہتے ہیں چپ. حسنین کے نانا جی کہتے ہیں قولو آمین. سچی حدیث ہے, صحیح سند ہے, پیور گولڈن متن ہے, 100% سونا ہے, اور سونے کے منہ سے مدنی سرکار سے نکلا ہے. تو میں سونا چھڈ کے پتل لے کے ٹریا رہا, تو مینوں عقل مند کون آکھو؟ بھائی میں تے ادوں دی چپ چھڈی سی آواز. کی خیال ہے؟ ایک منڈا جو باہروں مینوں کہے آواز جیڑی ہے نا بند کر دے, ابا کہے پوت ذرا آواز چک دے, تو میں تے ابے دی مننی. بس اتنی سی بات ہے, مسئلہ حل ہے. نہیں کرنا چاہتے مرضی ہے. تھوڑا آگے ہیں, رکوع جاتے ہوئے ایک نہیں 11 صحابہ کی مستند گواہی ہے, اور اس میں پورا موسوعہ ہے. میں دوسرے کو سنتا ہوں, حوصلہ رکھتا ہوں, دل بھی ہے, جگر بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, گالی نہیں دیتا, مندہ نہیں بولتا. میں اتنا کہتا ہوں یار اس کے پاس ایک موقف ہے, صاحب موقف کو فوری گلے سے نہیں پکڑتے, سنتے ہوتے ہیں. وہ موقف رکھتا ہے, اس کے پاس ائمہ ہیں, علماء ہیں, ممبر و محراب ہے, مسجد ہے, زبردستی کا سودا نہیں ہے. میرے محبوب نے یہ ہاتھ رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے ہوئے اٹھائے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہوئے اٹھائے ہیں. 11 صحابہ نے گواہی دی ہے. زنا کے اوپر 4 آدمی گواہی دے دے, ثابت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ ہو جاندی؟ میں نے ایک دوست سے کہا یار اتنا بتا, 11 صحابہ میرے نبی دے سچے یار گواہی دین ڈے نے کہ اسی سونے نو اتنا کردیاں ویکھیا ہے. یہ زنا تو ہی بھڑی سنت ہے جڑی ثابت ہی نہیں ہونی 11 صحابہ دی گواہی نال بھی مدینے چ. اوتھے ہی جیڑا سی انہیں زندگی چ نہیں سی کدی کر کے ویکھی, ہاتھ چک لے کہندا جی بس سمجھ آ گئی. بات اتنی ہے. باقی رہ گئی باتیں یہ جی گھوڑے کی دم ہے, شریر گھوڑوں کی دم ہے, یہ ایسے ہے, یہ بتوں, یہ بغل ہیں, بغلوں میں بت ہے. یار میری سمجھ تو باہر گل ہے. جی ایڈی شریر گھوڑے دی دم ہوندی, ایک بندہ جو نک چنگلی پھیرن ڈیا ہوئے سجے پاسے, تو تسی کہو ادھر ٹھیک ہے, کھبے پاسے کرے تو کہو پیڑی ہے.
ٹھیک ہے، روٹی کھانے سے پہلے انگلی پھیر لے، اجازت ہے، پیڑا کام جو ہے تے جے روٹی دے دوران کتے پھیر لے تسی کو نو 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 نہیں ٹھیک کیتا، وہ بھائی تیرا اپنا ذہن ہے. اگر یہ شریر گھوڑے کی دم ہی ہے ایسے کرنا تو نماز کے شروع میں بھی نہ آنے دیتا، اللہ روک دیتا، سختی سے منع کر دیا جاتا. پھر جب وتر کی دعا کے لیے ایسے کرتے ہو روک دیتا. یہ ایسے نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے. میرے محبوب نے زندگی بھر کبھی بھی کوئی شریر گھوڑے کی دم کا آپ نے سوچ کیسے لیا کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی ادا کسی شریر گھوڑے سے ملتی ہو؟ اگر شریر گھوڑا ایسے ہی کرتا ہے تو میرے محبوب نے کیسے شروع میں کر لیا اللہ اکبر کہہ کے؟ نہیں، یہ شریر گھوڑے کی یہاں شباہت نہیں ہے. وہ سلام پھیرتے ہوئے ایسے کرتے تھے. ادھر کو اور ویرے ہو ٹھیک ہو تگڑے ہو، کھبے پاسے والے ہو سجے پاسے والے اور پلوان چودھری ٹھیک ہے. پرانا عرب کا طریقہ تھا، ہاتھ ہلاتے تھے. میرے مصطفیٰ نے تشہد میں سلام کے بعد منع کر دیا. وہ منع ہے، آج بھی منع ہے. یہ آپ نے کیا، صحاب نے کیا. ایتھے روک جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو ہی سچا مانتے رہتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے. وتر ہے نا، وتر قنوت دو ہیں میرے آقا نے زندگی میں کی. ایک ہے قنوت نازلہ، کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع. جب 70 قاریوں کو بیر معونہ پہ شہید کیا گیا جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا. آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا صدمہ کون سا گنا گیا ہے؟ کوئی ہے ذہن میں؟ وہ جو بچوں کے سکول کا، فوجی سکول کے بچوں کا معاملہ بنا تھا، اس سے زیادہ میں نے اپنی لائف میں ایکشن ریئیکشن نہیں دیکھا. اور اسکول کی دیوار اونچی کر دی گئی، تاریں لگا دی گئی، پورا سوگ منایا قوم نے. لوگوں، میرے اور آپ کے نبی کے صوفہ یونیورسٹی کے 70 تیار کاری ہاتھوں سے آپ نے دے کے روانہ کیے. بیر معونہ پہ ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا. 1 مہینہ تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد لمبی قنوت نازلہ کی. اور کفار پہ، مشرکین پہ، ملحدین پہ، معاندین پہ، منافقین پہ، دھوکے بازوں پہ میرے محبوب نے دعائیں کی. اللہم دمر دیارہم، اللہ ان کے گھر اجاڑ کے رکھ دے، اللہ ان کو اپنی اس بربادیوں میں ڈال دے، اللہ ان کی تہس نہس کر دے. آپ دعا کرتے تھے، صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے. کتنا؟ 1 مہینہ. قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع. لیکن کب ہوتا تھا؟ فرض نماز کی آخری رکعت میں. آج آپ بھی کرنا چاہیں، آج بھی آپ یہ کرنا چاہیں، کیجئے. عشاء کی آخری رکعت میں کرو، رکوع کے بعد کرو، ہاتھ اٹھا کے کرو، لمبی دعائیں کرو، کیجئے. کون روکے گا؟ سنت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قنوت وتر یہ اور ہے. یہ صرف عشاء کی نماز میں ہم رمضان میں کرتے ہیں، باقی پورے 11 مہینے یہ وتر عشاء کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. نوٹ کر لیجئے، یہ تہجد کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. پھر سن لیجئے، وتر تہجد کی نماز ہے اور یہ رات کی سب سے آخری چیز ہے. اس میں آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے نواسے کو، 4 سال کی عمر ہے، گود میں بٹھایا ہے اور انہیں کہا ہے، اے میرے بیٹے، اذا فرغت من قراءتک، تو نے ثنا پڑھ لی ہے، فاتحہ پڑھ لی ہے، سورت ملائی ہوئی پڑھ لی ہے، اب نقض نیت نہیں کرنا، رفع الیدین نہیں کرنا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے مگر ضعیف ہے. جس حالت میں ہاتھ ہیں، جس حالت میں ہے، کوئی چھوڑ کے ہے، کوئی نیچے رکھے، کوئی ادھر ہے، جس حالت میں کوئی نئی جگہ، نئی دلیل، ہاتھ اٹھانے کا کوئی پروف نہیں، کیونکہ فاتحہ بھی دعا ہے مگر ہاتھ ادھر ہیں، بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن کی تلاوت ہے، وہ بھی دعا ہے مگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کون سی نئی دلیل آئی ہے؟ کیا میرے نبی کا فعل تھا جو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا، میرے بیٹے تو نے پڑھنا ہے،
اللہم اہدنی فیمن ہدیت، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی اپنی پڑھیں گے، جمع کا صیغہ نہیں ہوگا. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن. 1400 سال پہلے مسئلہ حل ہو چکا ہے. اسی حالے تک بھی پریشان ہاں. مولوی نے نواں مسئلہ کڈیا ہے. وہ بھئی متن 1400 سال پرانا ہے. یہ قنوت وتر ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے، رکوع سے پہلے ہے. ہن جا کے میری چیکنگ شروع کر دیا جائے کہ حنفی تو نہیں آ گیا. یہ بھی مسئلہ ہے. بتاؤ صحیح قوم کو جان لگ گئی ہے، لکیر کے فقیر بن گئے. پاجی کر تے لئیے پر شرم ہوندی ہے. تو کیا کروں پھر میں اس شرم کا کیا کروں؟ کہاں سے لے کے آؤں وہ چیز کہ جو آپ کو یہ سمجھا سکے کہ یہ صحیح ہے؟ اس لیے نہیں وہ دوجے کر دے اسی. تو بھائی جو صحیح کر رہا ہے صحیح کرے. رفع الیدین اس میں صحیح نہیں ہے. جہاں صحیح ہے ضروری ہے، جہاں نہیں ہے نہیں ہے. وہ بھی جمع کیوں نہیں؟ ایک دعا پڑھتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے کیا ہے؟ ربنا وتقبل. دیکھیے سنیے، رب اجعلنی، اللہ مجھے بنا. سنگل ہے نا، مفرد، واحد کے لیے، اپنے لیے، متکلم کے لیے. رب اجعلنی یہی پڑھا ہے. آگے جا کے جمع ہے ربنا، تو ہم ربنا ہی پڑھتے ہیں. ربنا کو ربی نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہلی رب اجعلنی کو ربنا اجعلنا نہیں کیا جا سکتا. جیسے ثابت ہے ویسے پڑھیں. جہاں میرے محبوب نے سنگل رکھا ہے سنگل لے کے ہیں، جہاں جمع رکھا ہے جمع رکھے. میرے پیغمبر سکھا سکتے تھے کہ امام نے پڑھانا ہے پڑھیے، تو یہ مشکل تھا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت مشکل نہیں تھا. پیغمبر کو سیغے آتے تھے، عربی آتی تھی، ان پہ اترتی تھی. وہ صاحب کلام تھے، صاحب گفتگو تھے، مگر کیا سکھایا؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. امام اپنی پڑھے، مقتدی اپنی پڑھے، ٹھیک ہے، اللہ کی سپرد. اس کے بعد رکوع کیجئے. لیکن قنوت وتر میں دعا اتنی پڑھیے جتنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. قنوت وتر کو قیاس کر کے قنوت نازلہ پہ ساتھ میں ایڈ کریں، اس لیے کہ امام کعبہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بیچارے جڑے دلیل بناؤندے نے کہ امام کعبہ اتنے بھی پڑھ دے نے، تسی بھی پڑھو، مان لیا کرو. پھر وہ ایسے کرتے. وہ بھئی تجھے شوق ہے قنوت نازلہ کا، تو فرض نماز کی عشاء کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کر، ہاتھ اٹھا کے کر، تیرا ذوق بھی پورا ہو جائے، شوق بھی پورا ہو جائے. اور جب تو قنوت وتر کرنے لگے تو رکوع سے پہلے کر، رفع الیدین کیے بغیر کر، ہاتھ اٹھا کے کر، تیری سنت بھی پوری ہو جائے. اتنی سی سادہ سی بات تھی، لیکن قوم تیار نہیں ہے. اس سے اگلا مسئلہ، 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر نے نماز پڑھنے سے پہلے سترے کا اہتمام کیا. سترا سمجھتے جے؟ کئیاں لی نواں لفظ ہے. ایک دفعہ درس دیا ایک عالم نے بڑے مدرسے میں. اس مدرسے کے ٹیچرز نے، طلبہ نے مذاق بنایا، انہیں یار درس دے وچ کی سسرا لایا سی. معاذ اللہ، میرے نبی ایک لفظ دے سترا، اور میں اسے سسرا کہوں تو شرم نہیں آتی؟ پھر میری سینہ زوری ہے نا، مذاق ہے نا. تو سترا اپنے اور قبلے کے درمیان سجدے کی جگہ سے تھوڑا آگے اونٹ کے پلان میں تقریباً اتنی اونچی پیچھے ٹیک ہوتی ہے. میرے پیغمبر نیزہ گاڑ دیتے تھے اگر کھلی جگہ پہ ہوتے تھے، جیسا کہ آپ نے حجۃ الوداع میں کیا. جناب فضل ابن عباس گدی پہ سوار تھے، کہتے ہیں نیزہ گڑا ہوا ہے اور میں صفوں میں سے گزر رہا تھا. پھر کوئی مسئلہ نہیں، امام سترا ہوتا ہے، اوٹ ہوتا ہے پچھلوں کے لیے، اور یہ اوٹ ہے کہ آپ کے اور اس کے سجدے کے درمیان میں سے کوئی شخص گزرے نہ. پہلے تو ہمیں حکم ہے مت گزریے. 40 گھنٹے، 40 دن، 40 سال رکنا پڑ جائے تو رک جائیں، لیکن بندے اور سجدے کی جگہ کے درمیان سے مت گزرے. اور نماز پڑھنے والے کو کیا کہا کہ پلر کے قریب، دیوار کے قریب، اوٹ کے قریب کھڑے ہوں. اے نہیں کہ دروازے چوتھے کھلو گئے.
اب گزرنے والا بیچارہ، آپ رستے کے حقوق خراب کر رہے ہیں. پیغمبر نے دونوں سنتیں سکھائی. اور مسجد کے اندر بھی ستھرا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں ہیں، بکری کا بچہ مسجد میں آ گیا، میمنہ میرے محبوب کے سامنے سے گزرنے لگا، تو آپ کہہ سکتے تھے چل یار انہوں کیڑا پتہ ہے کیڑا انسان ہے، ڈنگر ہے گزر گیا، پھر انہوں کی کہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے نماز سکھائی تھی، نماز میں ہر حرکت منع ہے جو نماز کے منافی ہو، اور ہر حرکت ضروری ہے جو نماز کے لیے بہتر ہو. دیکھیے ہم یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں نماز سے پہلے، حرکت ہے. ہم رکوع میں جاتے ہیں کہ نہیں، حرکت ہے. سجدے میں جاتے ہیں، حرکت ہے. سلام میں ایسے گردن پھیرتے ہیں، ایسے پھیرتے ہیں، حرکت ہے. جو حرکت مصنون ہے ضروری ہے. میرے پیغمبر یہاں سے چلے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، بکری کے بچے کو پیچھے سے گزارا ہے، اسے آگے سے نہیں گزرنے دیا. اور میرے اور آپ کے مرشد نے فرمایا 1400 سال پہلے اگر کوئی آپ کے درمیان سے گزرنے لگا ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیجئے، نماز پڑھے ہیں، عقل مند ہوا تو رک جائے گا. اور یہ حرکت نماز کے منافی نہیں ہے. اگر وہ نہیں رکتا، میرے آقا نے فرمایا فَضْرِبُوهُ فَإِنَّهُ شیطان. انسان ہوتا تو سمجھ جاتا یہ شیطان ہے انسانی شکل میں، اس کو بے شک ٹھوک دو. میں ویکھیا سی مکے چ کئی دفعہ کئی لوگ کسون مارن ڈے ہوندے سی لنگن والے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے، نیا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سترے کے قریب نماز نہیں پڑھتا تھا، ایتھوں پڑھ لیندے سی، پکڑ کے پلر کے قریب لے جاتے تھے، ایتھے پڑھ. کاش اللہ حضرت عمر پہ کوئی ایک دے دے. صفوں میں چلتے تھے، اتنا لمبا درہ ہوتا تھا، صف سیدھی نہیں ہے، سینہ باہر ہے، چل بھی پیچھے ہو، برابر کر صف. استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ. نماز میں کھڑے ہونے لگے ہو، آپ کی مرضی، ایک اوتھے کھلو جائے، ایک اوتھے کھلو جائے، مینوں کی اعتراض ہے؟ مجھے کوئی میرا مسئلہ ہے، میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں. میرے مصطفیٰ نے امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے ماننے والوں مل جاؤ، برابر ہو جاؤ، صفیں سیدھی کر لو، فاصلے ختم کر دو، رخنے ختم کر دو. ہادو بین المناکب والاقدام. میں نے 17 فقہیں پھرول ڈالی ہیں، ورق پھولا ہے. مجھے کسی بھی امام کا ایک بھی صحیح سند سے فتویٰ نہیں ملا کہ امام نے کہا وہ پاؤں نہیں ملانے. تو جے کوئی لب جاوے تو چٹ میری قبر تے رکھ دیا جائے. جاؤ، بڑے بڑے موسوعے پڑے ہیں، موسوعہ فقہیہ کویت سے چھپا ہے، جس امام کی جو رائے جو قول ہے بیان کر دیا گیا ہے، حرفاً حرفاً لفظاً لفظاً پڑھ لینا، مل جائے تو لے آنا. کسی بھی امام نے روکا نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا صفیں ملاؤ. من واصل صفا وصلہ اللہ. جو پاؤں سے پاؤں ملا کے صف جوڑ دے، اللہ اسے اپنوں سے قیامت کے دن جنتوں میں جوڑ دے. ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جو میرے اللہ کے گھر میں صف میں رکھنا ڈال کے صف میں انقطاع ڈالے، میرا رب اسے دنیا میں بھی اپنوں سے نہ ملنے دے، قیامت کے دن بھی اسے اپنوں سے نہ ملنے. اتنی بڑی بد دعا ہے. اور رحمت للعالمین کبھی آسانی سے بد دعا نہیں کرتے. یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی حرج کیا ہے. میں نے آج تک اپنے کسی بھائی کو زبردستی نہیں کہا پیر ملا، مجھے کیا ضرورت ہے. امام ہوں تو میں کہوں گا استووا، یہ امام کی ذمہ داری ہے، سننے والا سنے. میں جب آیا نا واپس 99 میں، تو بہاولپور میں تھا، تو مجھے ایک دوست کہنے لگے یار تسی نیت کیوں نہیں کرتے. تو مصطفیٰ نے ایسے نہیں کی، کہندے امام مسجد نبوی امام کعبہ تے کر دینا. میں نے کہا یار میں اتنے سال رہا ہوں، میں تو نہیں سنیا. کہندے وہ شروع کہندے نہیں وہ، اب اسے لفظ کہنا نہیں آ رہا تھا لیکن تھوڑا بہت اس نے. وہ میں نے کہا میرے بھائی وہ کچھ اور کہتے ہیں جو نبی نے کہا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من تمام الصلاۃ من تمام الصلاۃ استووا حاذوا بین المناکب والاقدام. یہ کہتے ہیں. کہندا اچھا جی پتہ نہیں، میں سمجھا شاید نیت کرتا. وہ بندہ جو سوچ کے کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. یہاں میں آیا تو ایک اور دوست نے بحث کر لی، کہندا جی صلاۃ والسلام جڑا نا جی علیکہ یا رسول اللہ، اے مسجد نبی چ بھی لکھا ہے. میں کہا یار میں وہاں جتنی خطاطی ہوئی ہے نا وہ پاکستانی کی ہے.
ہمارے شفیق ہیں صاحب خطاط، اوپر جو گنبدوں میں پلروں میں مختلف جگہ، اللہ کا شکر ہے یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے۔ اور میں نے بھی کیلی گرافی میں خطاطی میں وہاں حصہ لیتے رہا، اللہ کا شکر ہے 3 سال مقابلہ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا یار یہ جگہ مجھے نہیں نظر آئی، کون سا کونا رہ گیا جہاں لکھی ہے؟ کہندا ویکھ لو پھر، تہاڈیاں اکھاں ویکھਣ والیاں نہیں ہے، میں ویکھ آیا۔ میں نے کہا تھوڑی سی نشاندہی تو کر۔ کہتا ہے باب جبریل پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں باب بقی ہوگا، جو پہلا دروازہ ہے نا روزے کی طرف سے نکل کے یا اس طرف سے آتے ہوئے، تو اس کے باہر لفظ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت۔ میں کیا اتنے تے لکھے ہے؟ کہندا نہیں یار، میں نے شوٹ منگوا لیا، اب تو نیٹ پہ بھی پڑا ہے، میں نے نکال کے آگے کیا، کہندا یار پتہ نہیں میں تو الصلاۃ والسلام دیکھیا، اس تو اگے میں آخیا وہی لکھیا ہونا جڑا اسی پڑھنا ہے۔ نہیں میرے ویر ایسے نہیں ہے، بس اوقات بندے نے جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا سکھائی ہے، اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں، اور جو میں آج آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں کلیئر ہوں، دلیل کے ساتھ ہوں۔ مجھے کسی بھی جگہ ایمرجنسی میں گاڑی میں جاتے ہوئے فون میسج آ جانا جی دعا کر دیا جائے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں 120 کی سپیڈ پہ ہوں یا 60 کی، قانونی چل رہا ہوں یا غیر قانونی، میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں، اسٹیئرنگ سے اٹھا لیتا ہوں اور دونوں اکٹھے جوڑ دیتا ہوں، اور کئی کلومیٹر تک بھی جانا پڑے تو چلا جاتا ہوں۔ گھٹنوں سے ڈرائیو ہو رہی ہے، یار اس نے دعا کی ہے تو کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ممبر پہ تھے اور صحابی آئے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور اس نے کہا کہ محبوب مویشی بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، بارش نہیں ہو رہی، تو میرے محبوب نے یہ ویٹ نہیں کیا کہ میں خطبہ دے لوں پھر نماز پڑھاؤں گا، نماز کے بعد اجتماعی دعا میں دعا کروا دوں گا۔ آپ نے خطبہ روک کے بریکنگ نیوز میں میرے محبوب نے ہاتھ یوں الٹے کر لیے اور آگے بڑھا دیے۔ نیچے بیٹھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں محبوب کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، آپ دعا کر رہے تھے، ہم آمین کہہ رہے تھے، اور ابھی نماز پڑھ کے باہر نہیں نکلے کہ بادل آ گئے اور پھر بارش 7 دن برستی رہی۔ تو جب کوئی ضرورت مند سائل دعا کا کہے تو دعا کی جائے گی، یہ سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں میرے اور آپ کے آقا نے لمبی دعائیں کی ہیں، ضروری ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی، وہیں بیٹھا جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، اتنے اہم اذکار ہیں کہ آپ نے اگر 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہہ لیا، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ نے اس وقت آپ کا نقصان تقدیر میں نہیں لکھا تو ساری دنیا کے دشمن مل کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، اتنی پاور ہے ان دعاؤں میں۔ مگر کیسے؟ انفرادی، اپنی اپنی اپلیکیشن، اپنا مسئلہ۔ جب ہم ہسپتال جاتے ہیں، ایک بندہ ٹھڈ پیڑ ہے تو وہ ہور ڈاکٹر کو لے، ایک لک پیڑ ہے ہور کو لے، ایک بندے نو پیشاب دی تکلیف ہے وہ سپیشلسٹ کو جا رہا ہے، کہ سارے ایکے کو وڑ کے جا کے کہندے ہو کہ میں وہ ڈاکٹر بھی سارے نو کہندا ڈیسپرین لو تو چلو۔ میں نے تو نہیں دیکھا، وہاں تو کہتے ہیں جی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ اب ہر بندے کا مسئلہ اپنا ہے۔ امام صاحب کو کہتے ہیں دعا کر دیں، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، 2-4 اور اس طرح جملے پڑے، منہ پہ ہاتھ پھیرا جی دعا ہو گئی۔ وہ جو ہر بندے کا ذاتی مسئلہ تھا اور یہ قبولیت کا ٹائم تھا اور رب نے کہا کہ بیٹھ کے مانگو سنو، وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ جو اپلیکیشن دینے کا ٹائم تھا، جو ایڈمیشن کا ٹائم تھا، جو داخلے کا ٹائم تھا، جو پیش کرنے کا ٹائم تھا، تب تو ہم نے دیا نہیں ہے۔ جب پیکج لگانے کا ٹائم تھا تب پیکج لگایا نہیں ہے، جب وقت گزر گیا تو مسئلہ تو حل تھا۔ وہ جی یہ دعا نہیں مانگتے، دعا دے منکر، میرے دوست زیادتی نہ کر۔ میرے محبوب نے جس شکل میں دعا کی ہے میں اس شکل میں دعا کرتا ہوں۔ آئیے نماز شروع ہوئی، اس سے پہلے اذان ہوئی، اذان کے بعد دعا ہوئی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ مجھے کسی مسجد میں ابھی تک تو ایسا نظر نہیں آیا کہ اذان تو بعد سارے کٹھے ہو گئے ہوں، محلے والے بھی آگے ہوں پی اذان ہو گئی ہے، دعا دا ٹائم ہے، سارے نے ہاتھ چکے ہوں تو پھر کیا ہوئے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ۔ جڑے آگے انہوں نے دعا مانگ لی، جنہاں نہیں مانگی وہ منکر۔ ایسا تو مجھے کہیں نہیں نظر آیا۔
ہے تو یہ بھی دعا. پھر آپ نے ثنا میں دعا پڑھی ہے. ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کے مانگ رہا ہے, پڑھ رہا ہے نا ثنا, ایک ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھ رہا ہے, یہاں رکھ کے پڑھ رہا ہے, یہاں جو بھی سنت ہے وہ ایک اگلا میٹر ہے. میرے محبوب نے یہاں دعا مانگی ہے ہاتھ باندھ کے مانگتے ہیں. فاتحہ دعا ہے باندھ کے, ربنا ظلمنا انفسنا دعا ہے ہاتھ باندھ کے. کبھی میرے محبوب نے دعا کی ہے, سنت یہ ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. مانگتے ہو کہ نہیں؟ کبھی میرے محبوب نے ہاتھ چھوڑ کے دعا کی ہے. کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. کبھی میرے محبوب نے دعا کی ہے زمین پہ دونوں ہاتھ رکھ کے سبحان ربی العالی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی الحق. اور دیگر دعائیں. ہاتھ کہاں ہیں؟ زمین پہ. کبھی آپ نے یہی دعا رانوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مانگی ہے, دونوں ہاتھ رانوں پہ ہیں, دو سجدوں کے درمیان. سنن ابی داؤد, سنن نسائی, رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ. کبھی آپ نے یہ دعا مانگی ہے, یہ دونوں پاؤں نیچے ہیں, آپ لیفٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ پاؤں کھڑا ہے اور یہ ہاتھ ران پہ ہے اور یہ انگلی اٹھی ہوئی ہے, 53 کا اشارہ بنا ہوا ہے, یہ 3 انگلیاں فولڈ ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. تشہد ساری دعا ہے. کبھی آپ نے کہا نا یحلق بین الابہام والوسطی, یوں بنایا ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنا لیفٹ پاؤں رائٹ ٹانگ کے نیچے سے نکال پہ سائڈ پہ کر لیا, اس حصے پہ آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور آپ نے پھر دعائیں کی ہیں اور ہاتھ یہاں ہے, یہ انگلی اٹھی ہوئی ہے یا جھکی ہوئی ہے یا حرکت کر رہی ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں. او بھائیو, سلام پھیرنے کے بعد کون سا نیا آرڈر آیا ہے کہ آپ فوری ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر ہی دعا ہوگی؟ تو جس حالت میں میرے اور آپ کے آقا نے 1430 سال پہلے, 1440 سال پہلے, 1443 سال پہلے مسئلے تو حل ہو چکے تھے, عمل بھی تھا, سیرت بھی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیاسوں کی پیاس بجھ رہی تھی, سنتیں مل رہی تھی, نوافل مل رہے تھے, فرائض مل رہے تھے, مسئلے حل ہو رہے تھے, امت متحد ہو رہی تھی. ماشاءاللہ 2 فرض مل گئے فجر کے, امت متحد. 4 فرض مل گئے ظہر کے, امت متحد. 4 فرض مل گئے عصر کے, امت متحد. 3 فرض مل گئے امت کو مغرب کے, امت متحد. 4 جو ہیں وہ ماشاءاللہ فرض عشاء کے مل گئے, امت متحد. پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ کے منتشر کیوں ہو گئے؟ دلیل لے کے جیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں 100% پرفیکٹ ہے, صحیح ہے, برحق ہے, بسم اللہ. آپ کو مجتہد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ایک اجر دے دیں گے, غلط بھی ہوئے, اگر صحیح ہوئے ڈبل اجر ملے گا. لیکن ایک دفعہ پرکھیے ضرور, جب چاروں ائمہ, چاروں مجتہدین, ان کی عظمت یہ ہے کہ مسائل دیکھتے ہیں, مسائل پرکھتے ہیں اور ان کے اپنے شاگرد 3-4 مسئلوں میں سے ایک مسئلے میں امام کی موافقت کرتے ہیں کیونکہ دلیل امام کے ساتھ ایسی ہے. 3 مسئلوں میں مخالفت کر رہے ہیں, کیا نافرمان تھے استاد جی؟ کہ نہیں. اور استاد جی ان سے ناراض ہوئے؟ کبھی نہیں. کیا کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ امام محمد میرا ماننے والا نہیں ہے, امام حسن جو ہے یہ میری بات نہیں مانتا, فلاں امام میری نہیں مان رہا؟ حاشا وکلا, ایسے نہیں ہوا. یہ ہم لڑاتے ہیں اور میں مثال دیا کرتا ہوں. چوڑ ماجرا کتنے کے بلا آ لگے ہی تھے. اتنے میں پہلی دفعہ جدو فیصل آباد آیا تو میلہ لگا سی. میرے اچ میں بھی میلے لگتے تھے اور سب سے بڑا میلہ. میں کہا چل میلہ ویکھ کے آئیے کداں دا ہے. میں ابھی آیا نا تو مین روڈ کے قریب جو سروس روڈ اس وقت شاید نہیں تھا, اتنے ایک بابا کھلوتا تو واجاں پہ لاوے, لڑ گیا چیدہ دمیدہ. آواز سن کے ہم چلے گئے. وہ نیچے زمین پہ نا سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے 2 بڈاوے تھے, بندے بنے سے, وہ کشتی پہ کرن, ایک کتے ایک تھلے, ایک تھلے کتے. اسی اتنے ویخ ویخ کے اسی جائیے, لے لیا گھر جا کے لڑائی ہو لڑن ہی نہ. پانی پیا, گھیو اتنے پایا, چنگیاں تھاپیاں تھوپیاں دیتیاں, کوڈی کوڈی کرائی, ہو لڑن ہی نہ. میں ابو نو پوچھا, میں کہ ابو جی آ کی مسئلہ ہے؟ کہندے پت تو اتنے یہاں لڑدیا ویکھیا, یہ آپ نہیں لڑتے, لڑاؤ والے ہاتھ نہیں تو ویکھے, وہ تیرے کول ہاتھ نہیں ہے,
وہ جڑا پیچھے سی نا دھاگے نال تنکا دیندا لڑ گیا شہیدہ تے میدہ، وہ ٹرک سی. پوری زندگی قوم کو ہم نے لڑایا، لڑ گیا شہیدہ تے میدہ. وہ شہیدہ میدہ نہیں جے لڑدا، دلیل کبھی نہیں لڑتی. دلیل جوڑتی ہے، دلیل ملاتی ہے، دلیل کفر سے نکالتی ہے، دلیل مسلم بناتی ہے، دلیل کلمہ پڑھاتی ہے، دلیل ایک صف میں لاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دلیل حبشی کو سیدنا امیر بنا دیتی ہے، دلیل حبشی کو زمین پہ چلا کے قدموں کی چاپ جنت میں حوروں کی لوری بنا دیتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ آوے تو غصہ نہ کرے. آجے بھائی اتنی سی بات تھی، دعوت تھی. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی اکٹھا کرے اور جنت میں بھی کبھی جدا نہ کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.